السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے جزم کی تعریف۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جزم مڑا ہوا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جزم والا حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب کر کے پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ با میں قلقلہ ہوتا ہے۔ حمزہ با زیر اب اب حمزہ با پیش اب اب اب۔ پہلے آپ دائیں سے بائیں پڑھیں گے اور پھر بائیں سے دائیں طرف، مطلب 2 سٹیپ میں پڑھیں گے۔ حمزہ تا زبر حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش تا میں قلقلہ نہیں کرنا، اسے ات نہیں پڑھنا بلکہ ات پڑھنا ہے۔ حمزہ ثا زبر حمزہ ثا زیر حمزہ ثا پیش لفظوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے کہ حرف اپنے مخارج سے ہی ادا ہوں۔ حمزہ جیم زبر حمزہ جیم زیر ایج حمزہ جیم پیش ایج حمزہ حا زبر حا زیر حمزہ حا پیش حمزہ خوا زبر حمزہ خوا زیر حمزہ خوا پیش حمزہ دال زبر حمزہ دال زیر دال میں قلقلہ کرنا ہے، حمزہ دال پیش اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قلقلے والے کل 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ آتا ہے کتب جدن۔ قاف قا با جیم دال۔ حمزہ دال زبر اور قلقلے کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہلانا۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ حمزہ دال زبر حمزہ دال زیر حمزہ دال پیش حمزہ را زبر حمزہ را زیر حمزہ را پیش را کو زبر کی صورت میں پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ حمزہ زا زبر حمزہ زا زیر حمزہ زا پیش حمزہ سین زبر حمزہ سین زیر حمزہ سین پیش حمزہ شین زبر حمزہ شین زیر حمزہ شین پیش حمزہ صاد زبر صاد کو پر پڑھنا ہے۔ حمزہ صاد زیر حمزہ صاد پیش کیونکہ صاد ہمیشہ پر ہوتا ہے۔ حمزہ غاد زبر حمزہ غاد زیر حمزہ غاد پیش حمزہ طوا زبر حمزہ طوا زیر حمزہ طوا پیش طوا کو بھی پر پڑھنا ہے تینوں صورتوں میں۔ حمزہ ضا زبر حمزہ ضا زیر حمزہ ضا پیش اور اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے آخر تک، مطلب جتنے حروف رہ گئے ہیں اس تختی میں تو آپ نے سب کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی سب کو بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو پسند آئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے یہ صدقہ ہے جاریہ جو آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں
اور ہمارا ساتھ دیا کریں اس نیکی کے کام میں۔ امید ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور ہمارا بھی، اور ہمیں اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔